اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ۔ رونق بزم عاشقاں، سرمایہ ملت اسلامیہ، پروردہ آغوش علم و ولایت حضرت صاحبزادہ پیر محمد ضیاء الحق حمیدی صاحب زیدہ مجدہ، عالی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے مینوں اور آپ اج دی باوقار محفل پاک دے اندر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ خطیب اسلام، برادر مکرم، جانشین حضور استاد العلماء، مجاہد ملت اسلامیہ حضرت علامہ قاری محمد عمران ندیم سیالوی صاحب نے بڑی محبت دے نال یہ حکم فرمایا کہ حضور دے غلامہ تک حضور دی محبت و شریعت دا پیغام بھی پہنچانا چاہتے ہیں اور شہدائے کربلا دی شہادت دا مقصد بھی سمجھانا چاہتے ہیں۔ خواہش ہے کہ تو حاضر ہو۔ اللہ دا شکر ہے کہ جس نے وعدہ مطابق حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت قبلہ پیر صاحب دی زیارت کر کے، علماء کرام دی زیارت کر کے، آپ دی اس مسجد کو دیکھ کے اور مسجد وچ بیٹھے آپ دے حسین چہرے، محبت بھریاں نظراں دیکھ کے دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ گلشن سنیت دیاں اے بہاراں اسی طرح قائم فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وقت تے ہی دعا ہوئے گی اور چند باتاں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان تے کلمات الحق نو جاری فرمائے۔ محافل جدوں بھی منائیاں جاندیاں نے تو کسی بھی محفل دے منائے جان دا مقصد ہوتا ہے کہ حضور دے غلامہ دی تربیت کی جائے۔ ساڑھے ہاں محافل دے اندر تربیت دا مزاج ختم ہو گیا اور لوگاں دی طبیعت نو دیکھنا اسی شروع کر دیتا۔ جس دے ہاتھ وچ نوٹ دیکھیا اس دی مرضی دے مطابق کلام شروع ہو گیا۔ اور میرے بھائیو، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ علماء دین دے طبیب نے اور دولت دین واسطے مرض ہے۔ فرماندے نے کہ ادوں مشکل ہو جاتی ہے جدوں مرض ہی طبیب نو لگ جائے، جدوں طبیب ہی مریض بن جائے، جدوں لفافے موٹے منگے جان لگ پین اور جدوں قیمتاں طے ہون لگ پین اور جدوں غیرہ کو لو پگڑیاں بنوا کے تے پھر تبلیغ کرن دا مزاج پیدا کر لیتا جائے اور جدوں حالات ایسے ہو جان کہ مینوں نوٹ دکھا میرا موڈ بنے دا مزاج ہو جائے، جدوں قیمت لگے تے صحابہ تے منہ کھولنا بھی بندے دی جرت ہو جائے، جدوں جیبہ پاری ہون تے آل بیت نو بندہ گستاخی اودی بھی کرن لگ پوے، پھر کدی دین سمجھ نہیں ہوندا۔ تربیت ادوں ہی ہوندی ہے کہ بندے دیاں لتاں پاویں نہ ہون، ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے مگر کہندا اے ہوئے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو تربیت کدوں ہوئے گی جدوں نظر ریال تے نہ ہوئے، تربیت کدوں ہوئے گی جدوں جیبہ دے اندر ایرانی کرنسی نہ ہوئے، تربیت کدوں ہوئے گی جدوں امریکہ دے ڈالر نہ لگن بلکہ بندہ اور رکھی سکھی روٹی کھا کے تے پھر مدینے وال منہ کر کے آکھے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔
حضرت جدو تربیت والیاں محفلہ ہوندیاں سن نا ادو تربیت حضرت پیر سیال کردے نے تے پھر نتیجہ کدی معظمہ باب دا شہنشاہ نکلدا ہے تے کدی مہر علی گولڈے دا تاجدار نکلدا ہے جدو تربیت ہوندی ہے تربیت کرنے والا ہیرا تراش دیندا ہے میرے بھائیو اج شیر دے بچے نو فیٹر نال دودھ پلا کے تے بندہ کہے کہ میری کرامت ہے کرامت اے نہیں کرامت اینو کہندے نے کہ عطا محمد بندیالوی تربیت کرے کہ خادم رضوی دا جذبہ پیدا کر دے دے پتہ چلے کہ میرے محمد دے غلام کیسے ہوندے ہیں تو محافل بات مقصد نہیں چاہیے جس محفل دے اندر بہن والا واپسی تے کسی دی جُتی بھی چوری کر کے لے کے جائے اور جس محفل وچ بہن والا کسی دی جیب بھی خالی کر کے چلا جائے اور محفل وچ اٹھن والا کسی دا موبائل بھی چوری کر کے لے کے جائے میرا سوال یہ نہیں کہ محفل بھی چور آیا کیوں میرا سوال یہ ہے کہ تیری محفل بھی چور آیا سی تے چور رہا کیوں سوال یہ ہے کہ چور آ گیا سی تے چور رہا کیوں پوچھو انہاں مشائخ کو لو انہاں کیوں نہ محفلان دا نظارہ پڑی ہے بیٹھا چور سی تربیت عبدالقادر جیلانی نے کی ہے اٹھیا کہ رب نے ولایت دا درجہ بھی عطا فرما دیتا ہے جدوں تربیت ہوندی ہے میرے بھائیو تربیت ہوئے نا تو پھر مسجد دی محفلہ نہیں کدی کدی تے شراب خانے میں بھی تقریر کم کر جاندی ہے حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے میں سو رہا سا میں خواب بھی حکم ہویا اٹھو منصور شراب خانے جا کے تقریر کر تبلیغ کر شراب خانوں فرماندے نے میں اٹھیا میں استغفار پڑھیا کیسا خواب ہے تقریرہ مسجد میں ہوندیاں نہیں یا شراب خانے ہوندیاں نہیں میں شراب خانے جاواں فرماندے نے پھر سو گیا پھر خواب آئی منصور تینوں کہہ رہے ہیں نا شراب خانے تقریر کر فرماندے نے میں پھر اٹھ کے وضو کیتا 2 رکعت نفل پڑھے توبہ کیتی کیسی خواب ہے کہ شراب خانے تقریرہ ہوندیاں نہیں تو تیسری باری پھر خواب آئی جدو ستا آواز آ رہی ہے تو جائیں گا یا کسی اور نو تیار کریے اتنا کہ کچھ بندے کانفرنس کر کے کہندے نے اسی کسی نو اجازت نہیں دیندے کہ ختم نبوت تے کام کرے اجازتاں تیریاں نہیں لیاں جان گیاں یار جنوں پسند کردا کام اودے کولوں ہی لیا جاندا ہے اپنے اپنے نصیباں دی ہوندی یہ گل آئیاں دائیاں ہزاراں سی مکے دے ول جس دی ڈاچی قدم ایک نہ سکدی سی چل عرش دے شاہ سواراں دے کم اسی کیونکہ اندروں مخلص نہیں رہے اخلاص ختم ہو گیا ہے اسی سے نیت کا آندے ہی نہیں نات خان نات زور لا کے تاں پڑھدا میرے تو بعد بچانے والا چل نہ سکے اور خطیب خطابت دے جور تاں دکھاندا ہے کہ میرا سکہ بیٹھ جائے وہ کوئی میرے مصطفیٰ دے غلامت دی تے فکر کرے نا تیری خطابت زیادہ نعرے لگن دا نام نہیں تو کسی دی زبان تے ابو بکر دا سچ جاری کر دیتا تیری خطابت کامیاب ہو گئی ہے تو کسی دی زندگی دے اندر عدل فاروقی لے آندا تیرا انداز خطابت کم کر گیا ہے اور تیرے جملیاں دی وجہ تو کسی اکھ نو عثمان غنی دے حیا دی چادر لگ گئی ہے تیرا انداز خطابت کم کر گئی ہے اگر تو قرآن و حدیث دی بات کیتی ہے اور کسی نو قرآن نال انج پیار ہو گیا ہے جویں علی المرتضیٰ نو پیار کی تو پھر تیری خطابت کم کر گئی اگر تو کسی نو خاندان دے جھگڑے مکان دا او جذبہ دے دیتا ہے جو مولا حسن نے مکایا سی تو پھر تیری خطابت کم کر گئی اور اگر تو کفر اگے انج ڈٹ گیا جویں کربلا وچ حسین ڈٹیا سی تیری خطابت کم کر گئی ہے اور اگر تیرے جملیاں دی وجہ تو کسی دے گھر تہجد دا مصلی بچھ گیا تو تیری خطابت کم کر گئی اسی مخلص نہیں اسی اپنے الفاظ دا جادو جگانا چاہتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ضمناً بات آ گئی توجہ نال سننا مریداں پوچھیا حضرت بڑے مخلص ہو
اخلاص کتھوں سکھیا؟ ایک دور سی نا جدوں اخلاص دی تعلیم دتی جاندی سی، مریداں نوں مخلص بنایا جاندا سی، اور جدوں جس دور وچ غریب مرید نوں پیر یہ کہہ کے نہ ملے کہ کرونا پھیلے ہے اور یہ 5000 دا نوٹ ہوئے تو پھر سینیٹائزر لگا ہوا ہے، پھر جپے بھی پائے جان گے اور پھر عقیدت بھی بڑھ جائے گی، وہ تو اخلاص نہیں ہوتا۔ جنید بغدادی نے فرمایا میرے بچوں میں نے اخلاص ایک نائی نے سکھایا۔ عرض کیتی کہ حضور نائی نے کس طرح سکھایا؟ پاپڑی اور گرد و نواح والوں ذرا توجہ نال سننا۔ فرماندے نے بچپن سی ماں باپ نے نا میں نے دور مدرسے دے اندر داخل کرا دیتا، اور ابے نے جدوں چھوڑیا سی تے متھا چوم کے آکھیا پتر ہن جدوں قرآن یاد کر لویں گا پھر تینوں میں گھر لے کے جانا ہے۔ میں اج بڑے عرصے تو بعد حضرت دے مدرسے وچ حاضر ہویا، ادارہ دے اندر حاضر ہویا تے تھوڑی دیر بیٹھے تے مینوں اپنا وہ دور یاد آ گیا ہے، پر ہن تے ذرا حالات بہتر نے، لانگڑی نے۔ جدوں میں چھوٹا جہا ہوندا سا نا تے اس وقت حالات سن کے محلیاں وچوں روٹی منگ کے لے آنی پیندی سی، ایک چینک ہوندی سی، ایک چھابا ہوندا سی، ایک بالٹی ہوندی سی، اور ہر دروازے تے جا کے صدا لگانی وظیفہ دے دیو۔ پر اس دور دیاں ماما تو قربان، وہ پتر دا پراٹھا بعد پکاندیاں سن، محمد دے نوکران دا پراٹھا پہلے پکا کے رکھدیاں سن۔ انہاں نے اچھے تو اچھا چاہ دا بھی انتظام کیتا ہوندا سی، اور پھر جس گھر وچ دال پکی ہے وہ بھی بالٹی جا رہی ہے، جس وچ گوشت پکیا تے وہ بھی بالٹی جا رہی ہے، سبزی بھی بالٹی جا رہی ہے۔ پھر آ کے نا ٹوٹی چٹائی بچھانی، اتے پھر وہ روٹیاں رکھنیاں تے سالن ڈالنا۔ میں سرکار دے ذکر واسطے پاکستان بھی پھرے ہیں، یورپ بھی گئے ہیں، پر علماء اور مشائخ کی موجودگی قسم چک کے کہہ رہے ہیں 5 سٹار ہوٹلاں دے کھانے وہ مزہ نہیں دیتا جو ٹوٹی چٹائی تے مصطفیٰ دا دین سکھ دیا مزہ آیا سی، وہ لطف پھر دوبارہ نہیں ملے۔ تو بڑے مشکل حالات سن، ہن تے علم دی قدر ختم ہو گئی، ہن تے پڑھن والے کوئی نہیں رہے، ہن تے سوال کرن والے کوئی نہیں رہے۔ تو آپ فرماندے نے کہ باپ میں نو چھوڑ کے آ گیا، بال میرے بڑھ گئے، میں نے استاد نے کیا پتر جا کے نا حجامت کروا کے آ، میرے کول پیسے نہیں سن۔ فرماندے نے میں ٹالدا رہندا سا، ایک دن استادہ نے کلاس چوں نکال دیتا۔ فرماندے نے ہن تے کوئی پیچھے بہانا نہ بچیا، میں نائی دی دکان تے چلا گیا تے پنڈ دا سب تو امیر آدمی نائی کول بال پیا کٹاندا سی، مثال دے طور تے سمجھان واسطے چودھری صاحب بیٹھے نے، کہندے نے امیر بندہ بال پیا کٹاندا تے میں چپ کر کے دروازے کھڑا ہو گیا، امیر دے سامنے غریباں دی کون سندا ہے، تے جیب بھی خالی ہوئے تے سنائی نہیں دتی جاندی بات، تو میں کھڑا ہو کے دیکھن لگ پیا، نائی دی نظر میرے تے پئی، کہندا پتر تو کی کہنا چاہندا ہے، کون ہے تو؟ میں کہیا چاچا طالب علم ہاں دین دا، بڑے دوروں آیا دین پڑھن واسطے، استاداں کلاسوں کڈیا وال کٹا کے آ، چاچا میرے کول پیسے کوئی نہیں، رب واسطے میرے وال کٹ دے میں گا؟ کہندے نے انہیں کینچی کنگی رکھ کے نا تے چودھری وال ویکھ کے کیا چودھری جی کرسی خالی کر دیو، میں چودھری نو انتظار کرا لواں گا، رب نو تے انتظار نہیں نہ کرانا، میں چودھری نو انتظار کرا لواں گا، میں رب نو انتظار نہیں کرا سکدا۔ انہیں پھر میں نو کرسی تے بٹھایا، میرا متھا چومیا تے پوچھدا پتر بہتی جلدی تے نہیں؟ میں کیا خیر ہو گئی؟ کہندا جے کم رب واسطے کرنا ہے تے میں ذرا تازہ وضو نہ کر کے آواں، اور میرے بھائیو ایتھے تے میلاد دی محفلاں وچ بغیر وضو بندے بیٹھے ہوندے نے، سانو تے سٹیجاں تے کئی واری نعتاں سنان والے بھی وضو نہیں کر کے آندے، انہاں نہ تے طریقے نہیں نا، او تے اندر دی طہارت لے کے نہیں آندے، انہاں دی تے ڈیمانڈ نوٹ ہوندی ہے، اور جدھر نوٹ ملے ادھر ہو گئے۔ میرے بھائیو فرماندے نے نائی وضو کر کے آیا، انہیں کنگھی پکڑی تے کلمہ پڑھیا، کینچی پکڑی تے درود پڑھیا، پھر میرا متھا چومیا۔ فرماندے نے میری چیخ نکلی، نائی کہندا کیوں پیا رونا ہے؟ میں کہیا کئی واری ابے بھی وال کٹائے سن پر انج تے ابا بھی نہیں لے کے گیا سی جویں اج تو مینوں پیار پیا کردا ہے۔ انہیں بڑی محبت نال میرے بال کٹے، جدوں بال کٹ بیٹھا تے مینوں کہندا پتر راضی ہے؟ میں کہیا چاچا لوں تیرے تے راضی ہے، کہندا پھر فیس دے کے جاویں۔ میں کہیا چاچا پیسے تے کوئی نہیں، کہندا پتر تو پیسیاں دی فیس نہیں دینی، تو وعدہ کر کے جا، تیرے جدوں وال ودن تو دروازے کھلو کے کہنا ہے چاچا رب واسطے میرے بال کٹ دے، میں تیرے بال رب واسطے کٹاں گا۔ میں کہیا چاچا اج پیسے نہیں پھر دیاں گا، تو پیسے کیوں نہیں لینا چاہندا؟ انہیں روک کے کہیا پتر مینوں جیباں بھر کے او مزہ نہیں آیا جیڑا اج رب واسطے کم کر کے مزہ آیا ہے۔ میں سوال کردا ہے تو
تسی کدی رب واسطے بھی قرآن پڑھیا، کدی رب واسطے بھی ذکر کیتا، کدی رب واسطے بھی تہجد دا مصلی بچھایا، کدی رب نو راضی کرنے واسطے درود پڑھیا، کدی رب نو راضی کرنے واسطے کسے غریب دے نال پیار کیتا، کدی رب نو راضی کرنے واسطے امام عالی مقام دا کردار اپنایا، تو جب تک اخلاص نہیں آوے گا اسی اس وقت تک کدی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو خیر بات لمبی ہو گئی، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت منصور بن عمار فرماندے نے میں نے حکم ہویا اٹھ، یہ ہون نہیں اٹھے گا سی کسی اور کو تیار کرا گا۔ فرماندے نے میں بیدار ہویا تو دروازے تے دستک ہوئی، میں اٹھ کے دروازہ کھولیا تو اجنبی بندہ کھڑا ہے۔ میں کیا خیر ہوئے کی کہنا چاہتے ہو؟ انہیں پوچھیا اتنا 10 شراب خانے جو ممبر کتھے بچھانا ہے؟ میں کیا تینوں کنے آکھیا میں شراب خانے جا رہے ہیں تو اتھے ممبر بچھانا ہے؟ اس کے کہندہ جس تینوں آکھیا نا تقریر کر اس مینوں آکھیا ممبر بھی بچھا دے۔ ایک عالم آ رہی ہے، آج انہیں واض کرنا ہے، آج انہیں نصیحت کرنی ہے۔ فرماندے نے میں آکھیا یہ اجازت مل گئی یا کہ جا جتھے مرضی بچھا، میں تیار ہو کے آ رہے ہیں۔ میں غسل کیتا، میں نئے کپڑے بدلے، پھر میں امامہ سر تے رکھیا، میں چل پیا تو مدینے والے نل دل دیاں تارا موڑی جوڑیاں، اور میں عرض کیتی آقا میں مسجدہ میں تقریرہ کیتیاں، میدانہ میں نصیحتہ کیتیاں، آج میں شراب خانے جا رہے ہیں، آقا کرم دا ہاتھ میرے ہوتے رکھے ہو، آقا میں آج آپ دا نام بیان کرن جا رہے ہیں، اسلام دی تعلیم دے جا رہے ہیں، اور نشے بھی جو سوچ لوگاں نو میں رب دی طرف لے آنا چاہتا ہے۔ فرماندے نے پھر میں شراب خانے پہنچیا، اس ممبر بچھان والے نے اعلان کیتا آؤ شراب دے نشے والیو ذرا رب دے ذکر دا بھی نشہ چاہتے دیکھو نا، آؤ شراب کی لذت لین والیو ذرا محمد تے درود پڑھن دی بھی لذت لے کے دیکھو۔ فرماندے نے میں خطاب شروع کیتا، میں اللہ دی حمد بیان کیتی، میں سرکار تے درود پڑھیا، پھر میں اللہ دے کرم نوازیاں دا ذکر کیتا، میں لوگوں نے دسیا اس کو لو دور ہو گئے ہو، اس دی نافرمانی کر رہے ہو جنہیں ماں دے پیٹ وچ تہانوں کتنی حفاظت نال رکھیا، جنہیں ماں دے پیٹ وچ خوراکاں پہنچائیاں، جنہیں زندگی وچ آن تو پہلے تہاڈی خوراک دا پہلے انتظام کیتا، تسی سوندے ہو او مٹھی نیند بھی دیندا ہے، تسی جاگتے ہو کھان واسطے رزق بھی دیندا ہے، آؤ اس کی طرف رب بلا رہے ہیں، ایک قدم آؤ گے میں 10 قدم تہاڈی طرف آواں گا، چل کے آؤ گے میں دوڑ کے تہاڈی طرف آواں گا۔ فرماندے نے میں اتنے لفظ کے ایک بڈھا شرابی شراب دی بوتل پکڑیے میرے قریب آ کے کہندا ہے اوئے منصور میرے بال چٹے ہو گئے نے شراب پی پی کے، ہن توبہ کراں تے معاف کر دے گا؟ یہ آج توبہ کراں تے معاف کر دے گا؟ آپ فرماندے نے میں آکھیا بابا تو توبہ کرتے صحیح، وہ عمر نہیں دیکھدا، وہ تے جذبہ دیکھدا ہے، وہ تے خلوص دیکھدا ہے، وہ تیرے عمل دی زیادہ تیری نیت نظر رکھدا ہے، سچی توبہ کر وہ آج بھی معاف کرے گا۔ انہیں بوتل چک کے زمین کے ماری، کہندا پھر گواہ رہ جا، آج تو بعد پھر رب ربی ہوے گی، آج تو بعد پھر اس کا نام لیا جائے گا۔ ایک جوان بوتل پکڑ کے آیا، کہندا جے میں معافی منگا تے مل جائے گی، میں کہ اسلام نو تے جواناں دی بہتی لوڑ ہے، اسلام تے جواناں نو زیادہ اہمیت دیندا ہے، آ تو بھی آ، انہیں بھی بوتل توڑ دیتی۔ میرے بھائی جدوں بیان کرنے والا مخلص ہوئے وہ تے شرابیاں نو توبہ کرا لیندا ہے، آخر تیرے گھر تہجد دا مصلی کیوں نہیں بچیا؟ تو تے میلاد دا لنگر کھان والا، تیری اندر حضور دی امت دی بھلائی دا جذبہ کیوں نہ آیا؟ تو ایک چاول دے پلیٹ تے خیراں دے جلسے تک کامیاب کرے گا؟ بس آؤ سرکار دے نال وابستہ ہو جاؤ، آقا دے غلام بن جاؤ۔ دیکھو غلامی کیسی ہونی چاہیے۔ قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کسی نے پوچھیا سی حضور دسو کملی والے نال تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا تینوں پریکٹیکل دساں جو میں اپنی اکھاں نال دیکھے ہیں۔ انہیں کیا دسو؟ فرمایا نجدیاں نے جدوں ہر اس چیز نو مٹانا چاہا کہ جدی نسبت سرکار نال سی، جس کی وجہ تو لوگاں دے دل وچ محبت بڑھدی سی، تو پابندیاں لگائیاں ادھر بھی نہیں جانا ادھر بھی نہیں جانا۔ تو ایک چیز انہاں دے دل وچ کھٹک رہی سی کہ گنبد خضرا دے ارد گرد کبوتر نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جدوں کبوتر اڑدے نے نا تو پھر عاشق ویکھ کے کہندا ہے عالم شوق میں رقصاں میرا پر پر ہوتا، کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا۔ تو کبوتر ہٹا دیتے جانا۔
فرماندے نے انہاں پھر میٹنگ کی تھی کہ کبوتر کی ہٹائے جانا، تو بڑی دیر تو بعد نتیجہ نکلیا کہ جانور پرندہ اتھے رہندا ہے جتھے خوراک ملے، دانے بند کر دیو، پانی بند کر دیو، جو ڈالدہ نظر آوے انہوں چک کے جیل سٹو، تو پھر جدوں انہاں نوں خوراک نہیں ملے گی تو خود بخود چھوڑ جان گے، پھر پابندی لگ گئی، دانے بند ہو گئے، خوراک بند ہو گئی۔ حضرت ضیاء الدین مدنی فرماندے نے، او میرے بچے، میں بھوک دی وجہ تو کبوتر مرد کے ڈگ دے ویکھے نے پر یار دا روزہ چھڑ دے نہیں ویکھے، میں مر مر کے ڈگ دے ویکھے نے پر یار دا روزہ چھڑ دے نہیں ویکھے۔ میرے بھائی تیرا بھی یہ انداز ہونا چاہیے، تیرا بھی سرکار نالے رابطہ ہونا چاہیے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا، غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو آؤ اسینا اپنی محافل نو ایسی تربیت گا بڑھائیے، اتھو جو بھی نکل کے جائے نا ادھے سینے وچ مصطفیٰ دی محبت دے پاپڑ بچے ہونے چاہیے نے، ادھا کردار شریعت محمدی دے مطابق ہونا چاہیے۔ دوسری بات، آل بیت دا جدوں بھی ذکر کردے ہاں تو ایک رسمی انداز نال ہر سال ذکر ہوتا ہے، انہاں دا جو پیغام ہے اس نو کون سمجھے گا؟ کربلا والوں کے مقصد کو سبھی بھول گئے، چند آنسو تو بہے تشنہ لبی بھول گئے، اہل ماتم کو فقط سینہ زنی یاد رہی اور پیغام حسین ابن علی بھول گئے۔ آخر کربلا جان دا مقصد کی سی، امام دا کردار کی سی، امام قربانیاں کیوں دتیاں؟ اسینہ انہاں دے کردار تے عمل نہیں کرتے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، میں جدوں بھی اپنی والدہ نو دیکھیا میں راتی مسلح تے دیکھیا، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ شیخ طریقت حضرت پیر سید حیدر علی شاہ صاحب آپ تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ مشائخ اور علماء دی آمد اپنے برکات کے نزول دا سبب بنائے۔ تو حضرات گرامی میں عرض کر رہے آساں کہ اساں نے کیا انہاں دا کردار اپنایا ہے؟ پنجابی والے نے بڑے انداز دے نال بات سمجھان دی کوشش کی تھی۔ وہ کہندا ہے کہ کربلا دے وچ امامہ کیوں چاہتن منواریا، کربلا دے وچ امامہ کیوں چاہتن منواریا، سوچیا تو بھی کبھی کر غور مسلم پیاریا، بچے بچے نو کٹا کے دے گئے سانو سبق، کہنا ہے حق ڈٹ کے چاہے جائے کنبا ماریا۔ تو جو پیغام سی نا وہ بلا دیتا گیا۔ واقعہ کربلا یا تے بیان ہوتا ہے تو اس دے اندر لوگاں دے دلاں وچ نفرت پائی جاتی ہے۔ ذکر آل بیت آر بنا کے تو صحابہ تے کیچڑ اچھالیا جاتا ہے، یا صحابہ دی محبت نو آر بنا کے تو آل بیت دی گستاخی کیتی جاتی ہے۔ آج دی اس محفل اور آج دا خاص دن کہ جس دن تے پورے عالم اسلام نو فخر ہے کہ جس دن دا سیرہ حضرت شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ دے سر تے بنایا گیا، حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تو انہاں دی جو زندگیاں دا مقصد سی اس کو سمجھو کہ جس محفل وچ توہین آل بیت ہوئے اتھے بھی نہیں جانا، اور جس محفل وچ توہین صحابہ ہوئے اتھے بھی نہیں جانا۔ ساڈا تعلق کیونکہ حضور دے غلاماں نال ہے، حضور دی آل نال بھی ہے۔ کملی والے نے فرما دیتا ہے کہ میری آل دی محبت بھی میری محبت دی وجہ تو ہے، اور صحابہ دی محبت بھی میری محبت دی وجہ تو ہے۔ اور پھر دلیلہ کی دتیاں جاندیاں ہیں،
جی تسی علی نو پہلا نمبر دے دیو تے اسی جناب ساریاں نو مننا گے. میں نے ایک بندہ کہنے لگا جی پہلا نمبر علی نو دے دیو. میں کہا چوتھے نمبر دی کی تکلیف ہے؟ کہندے آخری نمبر پہ بندا علی چوتھے نمبر تے آوے تے علی دی شان کٹدی ہے. میں کہا عقل دیانے جے آخر تے آیا شان کٹدی تے رب محمد نو کدی آخر تے نہ کردا. کملی والے آخر تے آئے نہیں, آخر تے آیا کون کہندا شان کٹدی ہے؟ رب نے فرمایا محبوبہ انتظار کر, نبوت دا دروازہ تیرے کولوں بند کروانا ہے. حضور نے فرمایا علی خلافت دا دروازہ تیرے کولوں بند کروانا ہے. یہ بات کہنا کہ جناب حضور نے صحابہ دی عظمت اپنی جگہ کر. دیکھو نا سرکار دے نال جنہاں نے پیار کیتا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نال پیار کرنا بھی میری امت تے واجب ہے, ابو بکر دا شکریہ ادا کرنا بھی میری امت تے واجب ہے. اور پھر اگر آل بیت دا ذکر کیتا جائے تو جو ٹھیکیدار بنے پھر دینے وہ ذکر آل بیت کر دینا, امام حسن نو کیوں چھوڑ دینے؟ حالانکہ حضور نے فرمایا نا میں دو چیزیں دے کے جا رہے ہیں, قرآن اور آل. قرآن دی بھی مننی ہے, میری آل دی بھی مننی ہے. تو آل دے اندر اگر امام حسین نو تو امام حسن پہلے نے نا, یہ مطلب ہی حضور نے فرمایا حسن جو کبے وہ بھی مننا ہے, حسین جو کبے وہ بھی مننا ہے. حسن دے فعل تے بھی اعتراض نہیں, حسین دے فعل تے بھی اعتراض نہیں. کی مطلب اساں دوواں شہزادیاں دی مننی ہے. جدے نال حسن صلح کرے اودے نال سنی جنگ نہیں کر سکتا, اور جدے نال حسین جنگ کرے اس پلیت نال سنی کبھی صلح نہیں کر سکتا. سانے سب کو سلام کرتا ہے. کوئی آل نبی تو سردا ہے, کوئی یارہ دا انکاری ہے. ذرا دل دے نال انصاف کری, گئی مت دوہاں دی ماری ہے. ممتاز مزاراں رلیاں ہن پئی اج تک پلدی یاری ہے پاک عقیدہ سنیاں دا نوری آل حضور دی ساری. تو آل دا پیار بندہ ادو کر سکتا ہے جدو پوری آل نال پیار کرے. امام حسن نو چھوڑ دے, پھر نبی پاک دی کے بیٹے نو لے کے تین نو چھوڑ دے, پھر حضرت فاطمہ دی ایک بیٹے نو لے کے دوسری نو چھوڑ دے نے, پھر کربلا وچ مولا علی دے دو پتراں دا ذکر کردے نے, 7 پتراں نو چھوڑ دیندے نے. یہ کیڑا پیار ہے کسی نو چھڈیا تے کسے دا پھدیا؟ پتہ جے پیار کی ہوندا جو احمد رضا نے دسیا. آلہ حضرت کہندے نے وڈا پاویں نکا ہے, ایک بیٹی نہیں 4 بیٹیاں نے, فاطمہ دیاں 2 بیٹیاں مننیاں نے. تیرا اعلان ہونا چاہیے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ذکر آل بیت کر دیں. کدی بھی حضور دے صحابہ نو تنقید دا نشانہ, کیونکہ آل بیت نال محبت کیویں کرنی ہے یہ دسیا ہی سانو صحابہ نے ہے, یہ دسی صحابہ نے ہے. کدی امام حسن مسجد نبوی وچ ابو بکر صدیق دے کندیاں تے جھولے لیندے نظر آندے نے, کدی امام حسین انہاں دے کندیاں تے جھولے لیندے نظر آندے نے, کدی فاروق اعظم یمن تو جبے منگا کے پہناندے نے, اور کدی حضرت عثمان دے گھر حسن دولہ بن کے جاندے نے, کدی حسین دولہ بن کے جاندے نے. یعنی انہاں چیزاں نو بیان ہی نہیں کیتا جاندا. انہاں دے تعلق, انہاں دیاں رشتہ داریاں انہاں نو نظر انداز کر کے تے بس جو پیسہ ملی ہے انہوں ہضم کرن دی او چند ٹکے لوگاں دے ہضم کیا کردا ہے, جو ٹکڑے محمد دے در دے کھاندے نے او کیوں نہیں ہضم کردا؟ تو سرکار نے جب فرمایا کہ میری آل نال بھی پیار کرنا ہے, میرے غلامہ نال بھی پیار کرنا ہے. حضرت ایک واقعہ بڑی توجہ دے نال سماعت کرنا. ایک بزرگ کہندے نے کہ میں حج تے گیا, حج دے موقع تے میں نے ایک آدمی نو دیکھیا کہ جو پانی نہیں سی پیندا,
علماء نے اپنی کتاباں اس واقعہ نو نقل کیتا کہ میں پانی پیندا نہیں دیکھیا. ایک دن میں اودے کولوں پوچھیا تو جنے؟ کہندا انسان ہاں. میں کہیا تو پانی کیوں نہیں پیندا؟ کہندا پانی تے تاں پیواں جے پیاس لگے. مینوں پیاس نہیں لگدی. میں کہیا وجہ؟ کہندا وجہ دس دے. انہیں سینے حرم وچ بٹھا لیا اور مینوں دسن لگا کہ میری زندگی دا ایک دور سی جدوں میں صرف علی دا ملنگ سا. کوئی اگر ابو بکر دا نام لیندا سی نا تو میرے پیٹ وچ درد شروع ہو جاندی سی. کوئی فاروق اعظم دا نام لیندا سی مینوں تکلیف ہون لگ پیندی سی. عثمان غنی دا کوئی نام لیندا سی تے میں پریشان ہو جاندا سا. بس میں علی دا ملنگ سا. میں نے ایک دن خواب دیکھی قیامت آ گئی اور قیامت دے میدان وچ پیاس دی شدت نال زبان باہر آ رہی ہے تو میں نے دیکھیا لوگ حوض کوثر دی طرف جا رہے ہیں. میں بھی چل پیا. بڑی مشکل نال جدوں میں حوض کوثر دے کونے تے پہنچیا تے اوتھے ابو بکر صدیق پانی پلا رہے ہیں. میں کہیا میں تے انہاں کولوں پینا نہیں. انہاں نوں تے میں مندے ہی نہیں. میں بڑی مشکل نال دوجے کونے تے پہنچیا تو عمر فاروق اعظم کھڑے رہے. اتھوں اگے گیا تو عثمان غنی تیسرے کونے تے کھڑے نے. چوتھے کونے تے ویکھیا تے مولا مرتضی مشکل کشا کھڑے نے. میں دور تو آواز دیتی نعرہ ماریا یا علی مدد. میں آپ دا ملنگ پیاس لگی ہے. علی المرتضی نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا. کہندا میں ادھر گیا تو حضور مولا علی نے ادھر چہرہ پھیر لیا. مینوں بڑا دکھ لگا. میں ملنگ انہاں دا میں نام لین والا انہاں دے نام نو وظیفہ بنان والا میں سرکار دی بارگاہ وچ شکایت لے کے حاضر ہویا کہ علی مینوں پانی پلاندے نہیں. تو حضور نے فرمایا علی پلائے گا بھی نہیں کیونکہ علی پانی انہوں پلائے گا جدے دل وچ میرے یاراں دی محبت ہوے گی. ابو بکر انہوں پلا رہے ہیں جو علی دا ملنگ ہے. علی انہوں پلائے گا جو ابو بکر دا ملنگ ہوے گا. کہندے نے خواب وچ جدوں میں سنیا نا تو ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سونیا کوئی معافی ہے؟ حضور نے فرمایا تو میرے یاراں نال پیار کرن لگ پیا. میں ایسا پانی پلاواں گا مڑ کے پیاس ہی نہیں لگے گی. تینوں رجا دیاں گے, تینوں پیاساں تیریاں پجا دیاں گے. تو میں نے عرض کیتی یا رسول اللہ میں تے لوگاں دے کہن تے غلط رستے دا مسافر ہو گیا سا. آقا اج پتہ چلیا کہ انہاں دا پیار بڑا ضروری ہے. اگے میں صرف علی دا نام لیندا سا. ہن میں دنیا نو دس دیاں گا جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں. جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں. جیڑا چوں یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار. تو حضور نے مینوں کچھ بندے ایسے ہوندے نے جنہاں نوں پھر سرکار خود پلاندے ہیں. کچھ بندے یورپ دے اندر رہن والا ایک نوجوان خاور شہزاد اس کا نام ہے. کہندا ہے کہ میں انگلینڈ رہ کے پڑھیا اور جب تعلیم مکمل ہوئی تو میں نے 2-4 دنوں بعد ایک بڑی اعلیٰ کمپنی وچ ملازمت مل گئی. کہندا تنخواہ اتنی زیادہ کہ پورے گھر والے بڑے خوش. پہلے دن جدوں میں اپنے آفس پہنچیا تو میں نے پتہ چلیا کہ ایک کمپنی مرزائیاں دی ایک قادیانیاں دی. کہندا میں نے ایک جمعہ یاد آ گیا کہ مولوی صاحب نے جمعے تے کیا سی کہ اگر تو کسی مرزائی نو مل کے خوش بھی ہویا نا تو روزے وچ رسول اللہ دکھی ہو جان گے. کہندا بغیر کسی مشورے دے بغیر کسی نال مشورہ کیتے بغیر سوچے سمجھے میں فوراً ریزائن دے دیتا کیونکہ عشق اپنے فیصلے فوراً کرواتا ہے. عشق اپنے فیصلے فوراً کرواتا ہے. جیڑے کہندے نے نا سوچاں گے وہ کام نہیں کر سکتے. عشق جدوں آ جائے تو پھر کہندا 27 گولیاں پہلے مار کے سوچاں گے بعد وچ. عشق اپنے فیصلے فوراً کرواتا ہے. انہیں استعفیٰ دے کہندا میں استعفیٰ دے کے گھر گیا تو میرے ماں باپ میرے تے برس پے کہ صرف اس وجہ تو کہ وہ کمپنی کا دیانیاں تو نوکری چھوڑ آیا اتنی اعلیٰ تنخواہ تو بدبخت ہے. میں نا کوسن لگ پے
میری بہن کو پتا چلیا، اس نے فون کر کے میں نے ناراضگی کا اظہار کیتا کہ میں تو سوچیا سی تیری پہلی تنخواہ اتنی زیادہ ملے گی، میں فلاں چیز لواں گی، فلاں لواں گی۔ کہندا ہے کہ میں اپنے کمرے چلا گیا، ماں باپ بہن بھائی باہروں میں برا بھلا کہہ رہے ہیں، میں کنجی لگا کے نہ بستر تے لیٹ گیا، حالت ایسی گھر والے مینوں برا کہہ رہے ہیں، دل مینوں واہ واہ پیا کردا ہے، میرا دل مینوں شاباش پیا دیندا ہے، او صدقے جاواں کیڈا سوہنا کم کر کے آیا ہے۔ او کدی کدی نا جدوں دل واہ واہ کرے نا ادوں سمجھ لینا چاہیے ہے ایک کام رب نے قبول کر لیا ہے، ایک کام رسول نے قبول کر لیا ہے، تو دل مبارکہ پیا دیندا سی۔ مینوں کوئی فکر نہیں کہ میں کی کیتا ہے، میں لیٹیا تو اکھ لگ گئی، اکھ لگی تو خواب دیکھی، قیامت آ گئی ہے، لوگ حوض کوثر دی طرف جا رہے ہیں، میں بھی لائن میں لگا ہوا ہے، تے بڑا رش ہے، تے کملی والے نا جام بھر بھر کے غلاماں نوں پہ دیندے نے، ایک کونے تے میں بھی کھڑا ہیں، اور میسر میں نصیر مجھ پہ ان کی نظر پڑ ہی گئی ہے۔ کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ جدوں سرکار دی نظر پئی نا تے حضور نے فرمایا اور رستہ چھوڑو، میرا خاور شہزاد آ گیا، اور میرے واسطے نوکری چھڈن والا آ گیا ہے، میری عزت واسطے نوکری چھڈن والا آ گیا ہے، پیسہ چھڈن والا آ گیا ہے۔ اور جدوں سرکار بلا لین تو پھر تو رستہ بننا سی، رستہ بن گیا، پروٹوکول مل گیا۔ میں جدوں قریب گیا نا تو سرکار نے باواں کھول کے مینوں سینے لایا، حضور نے میرے متھے تے پیار کیتا، فرمایا پیئیں گا پانی؟ عرض کیتی آقا بڑی پیاس لگی ہے۔ امام الانبیاء نے ایک پیالہ پکڑیا سی، وہ پرے رکھ دیتا، فرمایا سارے پیالیاں نال پین گے، تو محمد دے ہتھاں دے چلو نال پانی پیوے گا۔ پھر سرکار نے مینوں اپنے ہتھاں نال پانی پلایا۔ کچھ ایسے ہوندے نے جنہاں دے کام قبول ہو جاندے ہیں۔ اگر توجہ دیو تو ضمناً ایک بات ذہن وچ آ گئی، ختم نبوت دے حوالے دے نال بات سمجھ بھی آئے گی۔ ساڈے بہت بڑے خطیب پاکستان مولانا ضیاء اللہ قادری سیال کوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماندے سن کہ نیا نیا میری خطابت دا زمانہ سی، اور بہاڑی دے قریب کسی گراں وچوں مینوں خط آیا کہ حضرت اساں میلاد کرانا ہے، تو تہاڈا پتہ چلیا کسی بہت اچھے عالم ہو تو کوئی تاریخ دیو۔ ادوں خطاں تے تاریخاں ہوندیاں سن، فون وغیرہ تو ہے نہیں سن۔ فرماندے نے میں تاریخ دے دیتی کہ فلاں تاریخ میں پہنچ جاواں گا، تسی انتظام کر لو۔ فرماندے نے میں جدوں اوتھے پہنچیا، انہاں دے گھر گیا، انہاں نے کھانا بھی کھلایا، عزت بھی کی، اور جدوں کھانا کھلا بیٹھے تو ایک لفافہ مینوں دیندے نے، بہ حضرت تہاڈی خدمت، تہاڈی بڑی مہربانی، تسی آئے، تسی ہن چلے جاؤ، اساں میلاد نہیں کرا۔ فرماندے نے میں کیا خیر ہوئے، خط وچ تو بڑا میلاد دا چرچا لکھیا سی، شوق لکھیا سی، اور ہن کہندے ہو میلاد نہیں کرانا۔ رو کے کہندے نے جی سانوں ہن پتہ چلیا کہ ساڈے گرام وچ قادیانی کتنے رہندے نے۔ جدوں میلاد پہلے ہوئی کدی نہیں سی، یہ پہلی دفعہ ہو رہا سی۔ جدوں یہ ذکر ہویا تو انہوں نے کہا کہ اگر جانا پیاریاں نے، عزتاں پیاریاں نے تو پھر جلسہ نہ کرائے۔ حضرت اساں نہیں کرنا، ساڈی جانا تے عزتاں نوں خطرہ ہے۔ فرماندے نے جوانی سی، میں وہ لفافہ انہاں دے اگے رکھ کے کہا بس تسی یہ رکھو پیسے کھول، جے میں ہن آ گیا نا تے یار دا میلاد کیتے بغیر جاواں گا نہیں۔ ساری زندگی مصطفیٰ دا کھا کے اپنی عزت بنائی ہے، تے آج یار دی عزت دی باری آئی ہے تے میں چپ کر کے ٹر جاواں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہندے نہیں انہوں نے مینوں کہا مولوی جی تسی میلاد کر لو گے، چلے جاؤ گے نا، رانا اساں ایتھے۔ فرماندے نے انہوں نے گل سن کے میں کہا اچھا یہ دسو تواڈے علاقے چ کوئی ڈنڈے والا بندہ بھی رہندا ہے؟ ڈنڈے والا بندہ جدوں کھلو جائے تو کوئی اودے سامنے نہ آوے۔ وہ کہن لگے جی ساڈے گراں دے قریب 2-4 کلومیٹر یا میل دے فاصلے تے ایک ڈاکو رہندا ہے، نورا او دا نام ہے، وہ ڈنڈے والا ہے، جس راہ تو لگدا ہے لوگ اپنے دروازے بند کر دے نے، بڑا ڈردے نے اودے کولوں۔ فرماندے نے میں کہا نورے نال میری ملاقات کرا سکدے؟ انہاں کیا کرا دیاں گے، ٹانگا منگایا، مینوں لے کے گئے تو نورا ہنس کے کہندا ہے کہ مولوی اور بدماش دے ڈیرے تے۔ میں کہ آج مسئلہ ایسا بن گیا ہے، میں نورے کول بیٹھ گیا، میں ساری گل دسی۔ میں کہا نوریا جی آج میلاد نہ ہویا نا تے مرزئی مارن گے نعرے کہ اساں سے محمد دا میلاد روک دیتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تے ایک کہندے سن با نبی دا ذکر روکی کو نہیں سکدا۔ تو نوریا سرکار دا ذکر پہ رکدا ہے، یہ ہینڈز اپ ہو گئے نے، مینوں تیرا پتہ چلے ہے تو ڈاکو تے ضرور ہے پر کلمہ تے مدینے والے دا پڑھدا ہے نا۔
میں تیرے کو پوچھن آیا ہے کہ میلاد کریے یا میں چپ کر کے ٹر جاواں؟ فرماندے نے میں اتنے لفظ کہے تو نورانہ جذبے نال کھڑا ہو گیا تے اودی اکھاں وچ خون اتر آیا تے میرے ول ویکھ کے کہندا ہے مولوی میں ڈاکو ضرور ہاں پر بے غیرت تے نہیں ہاں۔ انہاں نوں کہہ اعلان کرن میلاد ہوے گا، نورا بھی تے ویکھے کون جمعیا جو یار دا ذکر روک سکتا ہے۔ فرماندے نے پھر میلاد ہویا، میں 2-2.5 گھنٹے خطاب بھی کیتا، پھر میں چلا بھی گیا۔ فرماندے نے چند ایام گزرے، میں اپنے گھر سو رہا سا، فجر تو پہلے دا ٹائم سی، دروازے نن دستک ہوئی، میں اٹھ کے دروازہ کھولیا تو میرے دروازے تے بندہ کھڑا ہے، داڑھی رکھی ہے، پگڑی پائی ہے، تسبیح پکڑی ہے، درود پہ پڑھتا ہے۔ تے میں کیا کون ہو؟ تے کہندا نہیں ہو پہچانے ہاں، میں نورا ڈاکو ہوں۔ مولانا کہندے نے میں اندر بٹھایا، میں چائے ناشتہ دیتا، میں کیا نوریا یہ حلیہ تیرا چینج ہویا ہے؟ کہندا مولوی یہی تے دسن آیا، تو تے میلاد کر کے آ گیا۔ میں اپنے ڈیرے تے جا کے سو گیا اور میری آنکھ لگی تے قسمت جاگ پئی، میں نو سرکار دی زیارت ہوئی۔ کملی والے نے نا فرمایا نوریا جو میری عزت تے پیرا دے کے تو میں نو راضی کر دیتا ہے، میں تیرے تے راضی ہاں، میں رب دی بارگاہ بھی شفارش کر کے تیرے سارے گناہ معاف کروا لے لے۔ اے نوریا رب نے بھی تینوں معاف کر دیتا ہے، رب بھی تیرے تے راضی ہے، بس مولوی میری آنکھ کھلن دی دیر سی، میرا سارا کمرہ خوشبو نال بھریا ہوا سی، میری زندگی بدلی ہوئی سی، جو زبان اگے گالیاں کردی سی ہن درود و سلام دے نغمے آ گئے نے، میں داڑھی بھی رکھ لئیے۔ تو میرے بھائیوں اگر دین کی مدد کرو گے، دین کی خدمت کرو گے، دین کسی بڑے آستانے دے پیران دے جذبے نہیں دیکھتا، او کہ لگتا نہ بھی ہونا بندے میں کائنات کی عزت عطا فرما دیتا ہے۔ تو بس آؤ دین واسطے کرو۔ تو خیر حضرات گرامی میں عرض کر رہا سا کہ کدی بھی حضور دے صحابہ دی توہین ذکر آل بیت کردیاں نہ کرنا، اور کدی بھی آل بیت دی توہین سرکار دی بیٹی حضور دے نواسے انہاں دے بارے غلط جملہ نہ کہنا۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، آؤ ذکر آگے آتے ایک بات دساں۔ پاکستان دے اندر ایک نام مشہور ہے قدرت اللہ شہاب۔ قدرت اللہ شہاب اپنے شہاب نامہ دے اندر اپنی زندگی دے بہت سارے واقعات لکھتا ہے۔ وہ لکھتا ہے جدوں میں جنگ دا کمشنر سا تو ایک علاقے وچ جمعے دا دن سی، میں نو ڈیوٹی دے معاملات وچ جانا ہویا، تو جمعے دا ٹائم ہو گیا تو میں مسجد وچ نماز جمعہ واسطے چلا گیا۔ تو مولوی صاحب تقریر کر رہے سن، تقریر کردیاں وہ کہتا ہے انہاں دی تقریر دا کوئی موضوع نہیں سی، کدی ادھر نکل جاندے سن، کدی ادھر نکل جاندے سن، میں بڑا نا تنگ پہ رہا سا، بس جلدی جلدی خطاب ختم کرن جمعہ پڑھیے۔ آخر تو انہاں ایک بات کی کہ صحابہ جدوں کوئی ایسی بات حضور دے بارگاہ وچ پیش کرنا چاہندے سن کہ جو خود پیش کردیاں ذرا شرماندے سن، تو پھر اکٹھے ہو کے سیدہ فاطمہ زہرا دے دروازے تے آندے سن اور کہندے سن مائی صاحبہ تسی سفارش کر دیو۔ تو جدوں مائی صاحبہ نے گل کرنی تے حضور نے من لینی۔ قدرت اللہ کہندا ہے ایک گل مینوں بڑی چنگی لگی۔ جمعہ ہو گیا، لوگ چلے گئے، میں اتھے بیٹھ کے یہی سوچدا رہا اور میں اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی اے اللہ مولوی نے جو کیا ہے مینوں نہیں پتا کہ لکھیا یا نہیں لکھیا، پر گل بڑی چنگی لگی ہے۔ اگر واقعی اسی طرح ہے تو میرا بھی کم پھسیا ہوا ہے، میں بھی فاطمہ زہرا نو اپنا شفارشی بنانا چاہتا ہوں۔ ایک عرصے تو میں شیخ کامل دی تلاش وچاں، پیر کامل دی تلاش وچاں۔ ساڈے ہاں نا کامل پیر دی تلاش کیتا جاندا، اسی کہنے ہیں جے دادا ولی ہے تے ٹھیک ہے، کونی نے کتے رکھے نے تے ٹھیک ہے، بیعت کر لو ولی تے ہوے گا۔ ساڈا مزاج بنیا نا، حالانکہ شریعت کہندی ہے کہ نبی دا پتر بھی ہوے تے اللہ پہ عمل دیکھدا، اور اگر عمل نہ ہون تے پھر انہوں قبول نہیں کیتا جاندا۔ اور اتھے جناب اسی مزاج بدل دیتا ہے۔ پیر کامل ہو نہیں ہوندا جدے تھلے لین کروزر ہوئے، پیر کامل ہو ہوندا جدے کول تہجد دا مصلی بھی ہوئے، جدے کول دین دا علم بھی ہوئے، جدہ شریعت دا پابند بھی ہوئے۔ تو پیر کامل کی تلاش سی۔ تو میں کہا کہ اے فاطمہ زہرا اپنے ابا جی کی بارگاہ چ میری سفارش کرو کہ میں نو پیر کامل مل جائے۔ یہ بات کر کے میں چلا گیا،
دو چار دن گزرے میں بھول ہی گیا کہ میں کوئی ایسی بات کی سی، مصروفیت اتنی سی. کہندے نے کہ میرا ایک بھائی جرمن گیا سی، انہیں ایک جرمن خاتون نال شادی کی تھی، انہوں کلمہ پڑھایا، وہ بڑی صوم و صلاۃ دی پابند. جدوں 4 ہفتے گزر گئے، 1 مہینہ یعنی گزریا، تو میں نو جرمن پاپی دا خط ملیا، اور اس نے خط وچ سلام و دعا تو بعد لکھیا، قدرت اللہ کچھ دن پہلے میں نو سیدہ فاطمہ دی زیارت ہوئی ہے، اور مائی صاحبہ نے میں نو فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ نو لکھ کے دس دے تیری عرضی اساں نے پہنچا دیتی ہے، تیری سفارش اساں نے کر دیتی ہے. اور میرے ابا جی نے فرمایا ہے کیونکہ سفارش فاطمہ نے کیتی ہے، ہن قدرت اللہ نو کہہ دیو ہن تو پیر کامل تلاش نہیں کرنا، ہن پیر کامل خود تینو تلاش کرے گا، ڈیوٹی ابھی لگا دے آنگے. تو آل بیت میں اتنا پیار کرنا ہے، آل بیت کی محبت بندے نو سوار دے دی. شاہ نصیر کہندے نے کہ حب شبیر نہیں ہے کوئی عبادت ہے حرام، نہ نمازیں نہ وظیفے نہ سجود اور قیام، روزہ و حج و تسبیح زکات و احرام نہیں مقبول یہ اللہ کو بے حب امام. خواہ میری یہ فراست ہے کہ نادانی ہے، حب اولاد نبی شرف مسلمانی ہے. تو آل بیت میں پیار بڑا ضروری ہے. ایمان مکمل نہیں ہوتا، ایمان کی سند نہیں ملتی. اور پتہ ہے کہ سرکار نے کی فرمایا، میں نہ کچھ احادیث دے الفاظ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہنا ہے، اور نال یہ بھی دساں گا لوگاں نو جو مرضی آوے لے لیندے نے تے جدی مرضی نہ بندی ہوے او چھوڑ دیندے نے. یہ حدیث پوری لے کے تے آخری جملہ چھوڑ دیتا تے پہلیاں ساریاں قبول کر لیاں تے ساڈیاں بعض خطیباں نے رٹیاں نے تے آخری گل وبل آندے نہیں تے او تے ویسے ہی بیان نہیں کردے کہ حضور نے فرمایا من مات علی حب آل محمد، جو میری آل دی محبت میں مرے گا. پہلے فرمایا ماتا شہیدہ، پھر فرمایا ماتا تائبہ، پھر فرمایا ماتا مؤمنہ، پھر فرمایا ماتا مستقمل الایمان، پھر فرمایا بشرہ ملک الموت بالجنہ، پھر فرمایا فوتیا لہو فی قبرہ بابا نے الى الجنہ. تو پھر فرمایا کہ جدو مر جائے گا قبر بن جائے گی تو دی قبر دی زیارت واسطے اللہ دے فرشتے آن گے. پھر فرمایا جدو قیامت میں اٹھے گا انہوں جنت انج لے کے جان گے جی میں دولن نو دولا دے گھر لے جایا جاندہ ہے. اتھی آپ کے بریک لگ جاندی ہے. اگلی گل نہیں کر دے کہ جو آل بیت نال پیار کر دے وہ ہے کون. میری آقا فرماندے نے من ماتا اللہ پی آل محمد ماتا اللہ سنت والجماع. جو آل بیت نال پیار کرتا ہے مرے گا تے سنی ہو کے مرے گا، مرے گا تے سنی ہو کے مرے گا. تو آل بیت کی محبت بڑی ضروری ہے. ایک روایت کی کیوں تک ملتا ہے، حضور فرماندے نے میری آل نال بغض کرنے والا کعبے وچ زندگی گزار کے مر جائے پھر بھی جہنم جائے گا. بڑی ضروری. لیکن اس دا یہ مطلب تے نہیں نا کہ تسی صحابہ تے منہ کھولن لگ پو. صحابہ وہ نے کہ جنہاں دین نو عزت دیتی ہے. اگر صحابہ مشکوک ہو گئے تو نہ قرآن بچدا ہے نہ حدیث بچدی ہے. صحابہ نو مضبوط عقیدہ سانو صحابہ نے دیتا ہے، دین سانو صحابہ نے دیتا ہے. خود میری آقا فرماندے نے کہ او دین اپناؤ جو میرا ہے اور میرے صحابہ دا ہے. تو آڈے تے میری سنت اور میرے صحابہ دی سنت ضروری ہے. تو اصحاب پیمبر انہاں دے نال تعلق ضرور. تیسری بات ذکر آل بیت کردیاں کدی آل بیت کی توہین نہیں کرنی. یہ بات کہنا کہ کربلا بھی سیدہ زینب اجڑ گئیں، کربلا میں انہاں دیاں چادراں اتریاں اور سیدہ سکینہ بھی اجڑ گئیں، آل بیت برباد ہو گئے کربلا کے اندر، آل بیت اجڑ گئے. یہ اتنی بڑی توہین ہے مشائخ کی موجودگی سے. میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں کربلا وچ آل بیت نہیں اجڑے، کربلا
کربلا وچ یزید اجڑیا ہے، کربلا وچ ابن زیاد اجڑیا ہے، کربلا وچ خولی اجڑیا ہے، حسین اتنا بسیا کہ نانے دا پورا دین بسا دیتا ہے، حسین اتنا آباد ہویا ہے کہ نانے دی پوری شریعت آباد کر دیتی ہے۔ تو ذکر ایسا کرنا ہے کہ جس کے نال انہاں دیاں عزتاں اور بلند ہو جائیں، اور پھر کدی بھی امام عالی مقام دا ذکر کر دیا انہاں نوں منگتا نہیں بنانا کہ حسین پانی منگ دے، جدے بارے کہ میرے آقا فرمان حسین میرے وچوں ہے تو میں حسین وچوں۔ دیکھو ایک بزرگ نے فرماندے نے میں حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میں سفر وچاں حج واسطے جا رہا سا، رستے وچ نا میرے کول پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، سفر بڑا سی صحرا سی۔ میں نے اس واقعہ دا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، مکمل واقعہ نہیں۔ فرماندے نے کہ میں ایک جگہ تے پیاس اور بھوک دی وجہ تو بڑی مشکل نال چل رہا سا تے ایک نوجوان نوں نا میں نے نماز پڑھدا دیکھیا، انہاں کول لوٹا پیا سی، تو میں سمجھیا کہ لوٹے پانی ہوئے گا، چلو پیاس تو بجھے گی نا، جو میں 2-3 دن ہو گئے نے پانی نہیں پیتا۔ تو کہندے نے میں دوڑ کے جدوں گیا تو انہاں سلام پھیر چکیا سی، تو میں نوں دیکھ کے کہندے نے خیریت اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ تو میں کیا مسافر ہاں، 2-3 دنہ تو بھوک لگی ہے، پانی بھی نہیں پیتا، تو میں نوں تھوڑا جہا پانی پین دیو۔ تو مسکرا کے کہندے نے کھانا بھی کھانا ہے؟ تو میں کیا تہاڈے کول تے لوٹا کوئی چیز نظر تے نہیں آ رہی جدے کھانا ہوئے؟ تو فرماندے نے کہ کھانا بنانے وچ کوئی دیر تے نہیں لگدی۔ انہاں نے لوٹے وچ نا 2 مٹھی ریت چک کے پا دی، 2 مٹھی ریت چک کے پا دیتی۔ تو میں کیا جناب پانی تے پین دیندے تساں وچ ریت پا دیتی ہے؟ تو کہندے نے صبر تے کر، درود پڑھیا، اوتے پھوک ماری تے اوتے ہاتھ رکھ کے نا لوٹا پکڑ کے ہلایا تے ہلا کے کہندے نے لے پھر لے کھانا بھی کھا لے تے پانی بھی پی لے۔ کہندے نے میں جدوں لوٹے وچ ویکھیا تے ریت ستو بن چکی سی تے پانی شہد بن چکا سی، تے اتنا مزیدار شربت ستو دا میں زندگی وچ کدی نہیں سی پیتا، اتنا لطف آیا، میرے نا جسم دے اندر ٹھنڈک پیدا ہو گئی، میرے اکھاں وچ نور بڑھ گیا، اتنا مزیدار۔ میں جدوں پیاس اور بھوک بجھا لئی تو میں کیا جوان وہ اتنیاں شاناں والا ہے نا تے دس۔ فرمایا اپنا کام کر، ساڈا نام پوچھ کے تو کی کرے گا؟ میں کیا واسطہ جے دس دیو تہاڈا نام کیے؟ ہس کے کہندے نے مینوں موسیٰ کاظم کیا جاندا ہے، میں جعفر صادق دا بیٹا ہاں۔ اور میرے بھائیو جعفر صادق امام باقر دے بیٹے نے، امام باقر حضرت زین العابدین دے بیٹے نے، زین العابدین امام حسین دے بیٹے نے، اور جدا پڑ پوترا ریت ستو بنا سکتا ہے، پانی شہد بنا سکتا ہے، حسین حکم دیندا تو دریائے فرات کا رخ بدل دیندا، میدان کربلا کی مٹی نو ریت نو امام بوروس بنا دیندا، مگر حسین نے کرامت تو زیادہ استقامت تے توجہ دیتی ہے، اور اس سے امام نو منگتا بنا کے پیش کیتا جا رہا ہے۔ اگر امام چاندے تو ایسی ایسی کرامات دکھاتے، لیکن کیونکہ نا دین بنیا استقامت نال ہے، دین بنیا کتنے پتھر نے جنہاں تے سرکار دے قدمہ دے نشان نے۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو قدم دا نشان کی مطلب؟ پتھر نبی دے پیر تھلے آ کے پتھر نہیں رہندا، موم بن جاندا ہے۔ تو جو پیر تھلے موم بن جاندا ہے انہیں طائف وچ چہرہ کیوں زخمی کیتا؟ کیوں؟ اتھے استقامت سی، کیونکہ دین بنانا سی استقامت نال۔ تو امام نے وہی طریقہ اختیار کیتا، بنیا استقامت نال ہے تو حسین بچائے گا بھی استقامت نال۔ امام عالی مقام نے ایک لمحے واسطے ڈگمگائے نہیں، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، بڑا سمجھایا گیا۔ امام نے مدینہ چھوڑیا، مکے آئے، اتھے بھی کیا گیا بیعت کر لو۔ امام کعبہ چھوڑ رہے نے، اللہ دے گھر دے غلاف نو پکڑے ہے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے دے غلاف نو پکڑ کے کہندے نے نہ اب آرام و راحتی کی، نہ مالو زر کی حاجت ہے، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ اپنے سر کی حاجت ہے، تمنا ہے تو بس
بچانا چاہتے ہیں، استقامت دکھائی، اور پھر میدان کرب و بلا جدوں کرم ہوتا ہے تو زہرا دا لال ایک ایک قربانی دے کے بھی کہندا ہے اللہم ردن بکھدائک، کہ اللہ میں تیری رضا سے راضی ہاں۔ امام نے بیٹیاں دیاں لاشاں دیکھیاں، پائیاں دے ٹکڑے دیکھے، اپنے ساتھیاں دیاں لاشاں دیکھیاں، حضور دے صحابہ کربلا وچ شہید ہوئے، میرے بھائیو امام عالی مقام نے ہر لاش نو دیکھ کے تے اللہ دا شکر ادا کیتا، مالک اس خون نو قبول فرما اور میرے نانے دے دین نو استقامت عطا فرما۔ پھر امام عالی مقام خود میدان کربلا واسطے تیار ہوئے۔ سیدہ زینب نے کیا بھائی جان میں سر تے پگڑی رکھا، فرمایا رکھ لے، سیدہ نے پگڑی بنی، فرمایا زینب میرا دل کہندا ہے تو مدینے ضرور جائے گی، جدو مدینے جاویں تے میرے نانے دے روزے تے میرا سلام دینا، اے زینب دین دی حفاظت کرنی ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا میری شہادت تھی انج صبر کرنا ہے جی میں نانا دے وصال تے ساڈی امی نے صبر کیتا ہے، عرض کیتی بھائی جان فکر نہ کرو، تسی موجود ہو، تسی حسین ہو، میں زینب ہاں، جدو نہیں رہو گے زینب حسین بن کے دکھائے گی۔ پھر امام باہر نکلے، گھوڑے تے سوار ہوئے، ارے سینہ تانے ہوئے، لوئی بنے علی آتا ہے، کربلا والو سنبھل جاؤ ولی آتا ہے، 3 ایام کے پیاسے نے بڑا کام کیا، اس محمد کے نواسے نے بڑا کام کیا۔ امام اپنا سر دے دیتا مگر دین دی چادر تے داغ نہیں لگا دیتا۔ میں دعوت فکر دینا ہے حضرات، توجہ فرمانا۔ امام عالی مقام امام حسین جو کربلا وچ قربانیاں دتیاں، انہاں دا مقصد کی سی، اسی اس نو پورا نہ کر سکے۔ بزرگ فرماندے نے کہ امام دا ذکر سن کے جس اکھ نو رونا آوے نا قسمت والی اکھ ہوندی ہے، مگر یہ بھی تے یاد رکھو نا اگر رون والی اکھ قسمت والی ہے تو اس اکھ نو اس بات نو سوچ کے بھی تو رونا چاہیے نا کہ امام دا خنجر تھلے سجدہ قضا نہیں ہویا، میرے گھر کیوں قضا ہو رہے ہیں؟ اس بات پہ بھی تو غور کرنا چاہیے نا، امام گلا کٹا کے قرآن تو جدا نہیں ہوئے اور میرے گھر قرآن دی تلاوت کیوں بند ہے؟ جدوں تسی گھر واپس جاؤ گے نا تو پیر صاحب دی موجودگی میں تو آنوں نا ایک نسخہ دے رہے ہیں، قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمانے پہچان دے رہے ہیں کہ ذرا نا غور کرن دا موقع ملے گا، اپنے گھر پہ ٹی وی نو ذرا غور نال دیکھیو، سکرین پہ یہ LCD LED پہ یہ انہوں غور نال دیکھنا کہ وہ دی سکرین ہوتے نا گھر تے نہیں جمی ہوئی، یقیناً صاف ہوئے گا۔ اگر گھر دی سکرین ٹی وی والی صاف ہوئی تو الماری تو قرآن چک کے دیکھنا گرد اس ہوتے تے نہیں جمی ہوئی۔ جس گھر وچ قرآن تے گرد جم جائے اس گھر والیاں دا حسین نال کوئی تعلق۔ ذکر حسین صرف اے نہیں کہ نعرے لگا دیتے جان، حسین دی غلامی اے نہیں کہ صرف پانی دیاں سبیلاں لگائیاں جان، سمجھ نہیں آندی کہ پانی دی سبیل لگان والا 10 محرم نو اور بعد وچ اپنی زمین نو پہلے پانی لگان واسطے بندیاں نال جھگڑا پیا کردا ہوندا ہے، وہ پہلے پانی بھرن تے لوگاں نال جھگڑا پیا کرتا ہوندا ہے۔ سمجھ نہیں آندی کہ لوگاں نو روک کے زبردستی 10 محرم دا لنگر کھلان والا تے شامی ماں کولوں بھی نہیں پوچھدا با تو روٹی کھادی ہے کہ نہیں کھادی۔ بھائی اپنا کردار بھی تے صحیح کرو نا، اپنے آپ نو انہاں دا غلام بھی تے بڑھاؤ نا۔ حضرت امام مالک امام جعفر صادق دے شاگرد نے، امام جعفر صادق دے 2 شاگرد ایسے نے کہ جنہاں دی وجہ تو نا پہچان ہے امام جعفر صادق دے علم دی اور آپ دی عظمت علم، ایک امام مالک اور ایک امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو امام مالک کو پوچھا گیا کہ آپ جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتے رہے ہو، کوئی انہاں دی بات دسو۔ فرمایا کیا بات ہے سید دی، میں جدوں بھی انہاں کول گیا میں 3 گلاں وچوں ایک گل انہاں وچ ضرور پائی ہے۔ پہلی بات فرمایا جدوں بھی گیا وہ نماز پڑھ رہے ہوندے سن، اگر نماز نہیں تو پھر قرآن ضرور پڑھ رہے ہوندے سن، اور اگر قرآن نہیں تو پھر وہ سید روزے وچ ضرور ہوندا سن۔
یعنی وہ ایام کے جنہاں کو شریعت نے منع کیتا ہے انہاں نو چھوڑ کے پھر پورا سال ہی سید روزے وچ رہندا سا. تو اساں نے کیا انہاں دا کردار اپنایا. بھائی محفل منان والا اور نعت خوانہ اور خطیباں تے نوٹ چھٹن والا وہ اپنی بہن نو راضی نہیں کر سکے, وہ اپنے محلے دے کسے غریب دی غربت دا اندازہ نہیں لگا سکیا. اور امام باقر کہندے نے میرے والد زین العابدین ہر روز ایک بوری چک کے راتی گھروں نکل دے سن. تو میں پوچھی ابا جی کدھر جانتے ہو؟ فرمایا 100 غریب گھر نے انہاں نو راشن دین جانا ہے. تو میں کہ ابا جی میں نے دسو میں دے کے آنا ہے. تو فرمایا پتر تو گھر بیٹھا لے, میں نہیں چاہتا میرے پتر نو بھی اس غریب دا نام پتا ہوگے جدے گھر میں راشن دینا ہے. اور ساڈا ایک کردار ہے کہ اسی اگر غریب نو آٹے دا 5 کلو دا پیکٹ دئیے تے وہ بھی تصویر بنا کے دئیے. مدرسے نو کھل قربانی دی دینی ہے تے وہ بھی فوٹو دے کے دینی ہے کہ فلاں مدرسے نو پہ دینے. اتھے سالانہ جلسے تے کسی غریب طالب علم نو اگر ایک سوٹ کا جوڑا دینا ہے تے وہ بھی فوٹو لے کے دینا ہے. تو میرے بھائیوں نہ والا کردار اپناؤ, اپنے آپ انہاں دی غلامی وچ لے کے آؤ. اگر مولا علی نے اپنے پتر دا نام ابو بکر رکھیا تے علی دا وہی منگتا ہوے گا جڑا اپنے پتر دا نام ابو بکر رکھے گا. حضرت امام جعفر صادق دیکھو آپ کی حالات زندگی پڑھ کے, حضرت موسیٰ کاظم نو پڑھ کے دیکھو. حضرت موسیٰ کاظم دی کہ بیٹی دا نام عائشہ ہے, ہن سیدہ دا وہی غلام ہوے گا جدے گھر عائشہ نام دی بیٹی ہوگی. اور سادات جیڑے نام اپنی بچیاں دے نام رکھن تے تو انہاں ناماں دی توہین کریں تو پھر تیرا سیدہ نال کی تعلق بندا گا. تو حضرات گرامی یہ بات یاد رکھو, آل بیت دی غلامی دا حق اسی وچ ادا ہوے گا کہ اسی انہاں نال پیار کریے جنہاں نال اہل بیت بھی پیار کردے نے. آخر تے تمام حضرات مل کے, میرا مزاج نہیں ہوندا کہ تسی ہاتھ بھی کڈو تے پڑھو بھی تے سبحان اللہ بھی آکھو, لیکن فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, اللہ اور اللہ دا رسول کیونکہ دیکھ رہے ہیں تو ایک سلام دا شعر مل کے پڑھو. دل چاہے تو پڑھ لینا تاکہ رسول اللہ راضی ہو جان کہ میری اولاد ہوں. کیونکہ بچہ اگر فیل ہو کے آوے نا تے پھر تے گھر والے کہہ سکتے ہیں ہائے پترا تو فیل ہو گئے ہیں, تے یہ پاس ہو کے آوے تے پھر ہائے نہیں سجدی, پھر سلام سجدے ہیں. تے حسین تے ہوئے جنہیں پرچے جتنے بھی دیتے نے ایک نمبر بھی نہیں رہن دیتا, پورے پورے نمبر پر کے حسین پاس ہویا ہے. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو, سلطان کربلا کو ہمارا, جانان مصطفیٰ کو ہمارا, جانان مصطفیٰ کو ہمارا. تو میرے بھائیو اساں نے نا سب نال پیار کرنا ہے. آخری بات اور بڑی توجہ نال سننی کہ اساں نے نسبت رسول نو دیکھے. میرے دادا جی تاج العلماء شیر پنجاب حضرت مولانا محمد تاج رسول چشتی نظامی توسوی رحمت اللہ علیہ فرماندے سن کہ میرا ایک دوست سی, جہان خان دا نام سی. گراں چھوڑ کے تے انہیں ایک زمین لئی اتھے ڈیرا بنایا اور ادھر چلا گیا. تے میں نے کئی باری انہیں پیغام بھیجیا با مولوی جی دعا کر جاؤ. فرماندے نے کافی دنوں بعد میں وقت ملیا تو ڈیرے وال چل پیا. تے ڈیرے دار تو انہوں پتہ نہیں حفاظت واسطے کتے بھی رکھ دینے. تے انہیں کتا رکھیا سی اور بہت بڑا کتا سی, تے دن نو بند دیندا سی رات نو کھولدا سی. کتا کلے نال بردا سی. تو میں جدوں قریب ہویا نا تے کتے نے بھونکنا شروع کر دیتا. فرماندے نے کتا بردا سی, میں بے خطر ہو کے اگے جا رہا سا تے کتا پھر بھونکیا تے میں نہ رکیا تے کتے نے زور ماریا تے قلعہ پٹایا. تے جہان خان نے دیکھیا با کتا تے قلعہ پٹا بیٹھا تے مولوی صاحب سے ہوندے نے تے جہان خان میری طرف دوڑیا تے میرے قریب آ کے کہندا مولوی جی مینوں جفا پاؤ. تو میں کہیا تو کتا پکڑ مینوں جفا کیوں پانا ہے؟ کہندا پاؤ تے صحیح. فرماندے نے میں انہوں جفا پایا تے کتے نے بھونکنا بند کر دیتا تے کتا دو ملان لگ پیا تے لوڑ کردہ مالک دے قدمہ چ بہ گیا. میں کہیا جان خانہ ایک ہی معاملہ ہے, یہ تے وڈن واسطے پہ آوندا سی تے چپ کر کے بہ گیا ہے. تے جان خان نے جڑی گل کیتی مینوں بہت سمجھ آ گئی. کہن لگا جاندا نہیں سی مگر جدوں میرے جفے چ ویکھیا تے سمجھ گیا با مالک دے یاراں نوں نہیں پونکی دی. بس اسی حضور دے دروازے دے ساگ آ گئے اور ساڈا کام نہیں بندا جنہاں اسلام واسطے جاناں دتیاں نے اسی انہاں تے تنقید شروع کر دئیے. تو خدا را اپنے آپ نہ انہاں دی غلامی وچ دے دیو.
ایک باری انہاں دے منگتے بن کے تے دیکھو وہ زندگی دی چس آ جائے گی. ایک باری نا زبان تے ابو بکر دی سچ دا نمونہ تے لے کے آؤ. ایک باری نا عمر دی عدالت. اور میرے بھائیو انہاں دا پیار ہی بڑا ضروری ہے, انہاں دی محبت ہی بڑی ضروری ہے. ایک طرف فاروق اعظم اے نبی پاک انہاں دے داماد نے, اور دوسری طرف عمر خود فاطمہ زہرا دے داماد نے. کتنے پیارے رشتے نے. اور پھر ادب اتنا آل رسول دا کہ رشتہ اتنا قریبی ہون دے باوجود جدو امام حسن کوئی بات کرتے نے تو آپ نے نا سر تو پگڑی اتار کے تے بال پکڑ کے کیا شہزادیا یہ عمر دے سر تے جیرے بوال نے نا یہ بھی تواڈے نانے دے صدقے رب نے اگائے ہوئے نے. اتنا پیار, اتنی عزت, اتنا ادب. تو خدا را کیونکہ دین چاڑے کیا جاہلاں دے اڈے گوئی اور کوچوان قسم سے لوگ. اور جدو سوال کرو تو کہندے نے سائیں میں تو نعت خانہ کسی عالم کو لو پوچھو تو 40,000 کے دا پیالا ہے. تو خدا مخلص بن جاؤ. جڑے لوگ مخلص ہوندے نے نا انہاں دی انداز زندگی دیکھو. جڑے مخلص ہوندے نے اج انہاں دیاں قبراں بھی آباد نے. میں حضرت دا ادارہ دیکھ کے میں واللہ کہہ رہا مینوں اج اتنی میں پہلی دفعہ اپنے ادارے چ گیا اور اتنی خوشی ہوئی ہے کہ جدوں میں گیا نا تو کدھرے تجوید پڑھی جا رہی ہے, کدھرے قرآن پڑھیا جا رہا ہے. اور جڑی تعداد حضرت نے دسی ہے شہراں دے مدرسیاں میں جتنی تعداد نہیں جتنی گراں میں جنہاں نے تعداد رکھی ہوئی ہے. اور صرف بچیاں نو غلام حسین نہیں بنا رہے, بچیاں نو کنیز فاطمہ بھی بنا رہے ہیں, انہاں نو سیرت عائشہ بھی سکھا رہے ہیں. تو اللہ انہاں نو حیات خضر عطا فرمائے. اپنے عظیم باپ دی عظیم اس وراثت نو انہاں نے نبھان دا حق ادا کیتا ہے. علماء کرام تشریف لے آئے. قبلہ شاہ صاحب آپ تو جتھے بھی ملتے نے پھر بڑے عرصے تک آپ دیاں شفقتاں محبتاں یاد رہندیاں نے. اور آستانہ علیہ معظم آباد شریف دے چشم و چراغ اج مینوں کافی دیر آپ دی میت وچ بیٹھن دا موقع ملیا. اور وہی بات ہے کہ بزرگ کہندے نے کہ جدی بیٹھک تیری زندگی بدل نہ سکے اور تیرے علم وچ اضافہ نہ کر سکے اودے کول بہنا چھوڑ دے. تو انہاں نے ماشاءاللہ آج بہت کچھ عطا کیتا ہے. بندے کول بیٹھ کے پتہ چلتا ہے بزرگاں نے تربیت کیسی کیتی ہوئی ہے. ساڈے ہاں تو حالات بگڑ گئے نے نا. حضرت عبداللہ ایک بزرگ ہوئے نے, انہاں دا ایک فرمان آپ دے سامنے رکھ کے تو گفتگو ختم کر رہے ہیں. آپ فرماندے نے کہ اے انسان کامل پیر اگر نہ ملے تو تینوں اتنا نقصان نہیں ہوئے گا جتنا بد عقیدہ پیر ملن نال تیرا نقصان ہو جائے گا. جاہل پیر ملن نال تیرا جتنا نقصان ہو جائے گا. تو خدا دا واسطہ جے بد عقیدیاں کو بچ کے رہو. عقیدہ اوہی ہے جدا ایک دامن صحابہ تک جائے تے دوجا اہل بیت تک جانا چاہیے ہے. اس واسطے کہ رحماء بینہم جنہاں دیاں جپیاں رب نے پوائیاں نے انہاں دی لڑائی کوئی کروا سکدا نہیں. میں علماء اور خصوصاً مشائخ اور قبلہ پیر ضیاء الحق صاحب دا انتہائی مشکور ہاں کہ آپ نے آج بڑی دیر مجھ طالب علم دی حوصلہ افزائی فرمائی. آخر دعوانا الحمدللہ.